قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مسلمانوں سے خرید لیا ہے، مومنوں سے خرید لیا ہے۔ کیا خریدا؟ اللہ نے جان اور مال خریدا، کس عوض میں؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ یہ مومنین کے بارے میں اللہ نے ایک سودے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مال خریدا۔ کون سا مال ہے؟ جان اور مال، کس کا؟ ایمان والوں کا۔ اس کے بدلے اللہ کیا دے گا؟ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ایک سودا اللہ کر رہا ہے، مومنوں سے جان مال خرید رہا ہے، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ تجارت، شام کے بازاروں میں آنا اور جانا تجار کے ساتھ، یعنی بچپن سے ایک بزنس مائنڈ ہے، پتہ ہے تجارت کیسے ہوتی ہے، وہ بھی دوسرے ممالک کے ساتھ، امپورٹ ایکسپورٹ کا تجربہ، وہ بھی بچپن سے۔ یہ تاریخ کا وہ پہلو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو اس وقت ہمارے نوجوان قوم کو ضروری ہے سمجھنا۔ جس طرح ملک کے حالات اور دنیا کے حالات جا رہے ہیں، نبی کی سیرت سے اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں کئی پیغامات ملتے ہیں۔ ایک طرف تو بزنس ہے جس پہ دنیا کا امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ مکہ جو تھا نا، وہ سٹی تھا بزنس کا، ہب تھا، پورٹ تھا، جہاں پر تمام قافلے آ کر سالانہ میلہ لگاتے تھے اور وہاں کاروبار کرتے تھے، اور جو اس میں سے منافع ہوتا تھا مکے کے سردار اپنے بتوں پر چڑھاتے تھے۔ یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ تو یہ وہ ہسٹری کا پرسپیکٹو ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک طرف تجارت ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں بزنس کے بڑے بڑے ٹائکونز کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں۔ اسی دوران کے اندر دوسری طرف اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے ان میلوں کے اندر جہاں مکے میں آ کر لوگوں نے اپنا بزنس کر رکھا ہے، وہاں پر حضور یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے روسا اور تجار ناراض ہو جائیں گے۔ حضور بچپن میں یہ بتا رہے ہیں انہوں نے غریبوں کا حق مارا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ ان سے جہاد کر رہے ہیں بچپن کے عالم میں، اور لڑ کر منافع خوروں سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ جن کے زمین پر خیمے لگا رکھے ان کو پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ جن کے مال کو تم نے یہاں کر خریدا ہے ان کی پوری اجرت کیوں نہیں دیتے؟ اگر تمہارے بزنس کی روش یہی رہے گی تو مکے کی سرزمین پر ظلم ہوتے محمد نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ بچپن ہے، بچپن میں یہ عالم تھا۔ تو اس وقت نوجوانوں نے ایک فورس بنائی، دوست مل گئے سارے۔ ہمارے بھی نوجوان دوست مل جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے نوجوان دوست جو کرتے ہیں الامان الحفیظ اللہ ماشاءاللہ چند ایک بزرگ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نوجوانوں کی تنہائیوں کو پاک فرما دے۔ اکثر جو دعا فرمایا کرتے تھے کہ نوجوانوں کی تنہائیاں پاک فرما دے۔ یہ بڑا خاص جوہر ہے، یہ نقطہ ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پاکی اور تنہائیاں ذکر والی اور نمازوں والی عطا فرمائے۔ پھر ایک نوجوانوں کا گروپ جمع کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 14 سال کی عمر، مفسرین نے محدثین نے لکھا یہ تقریباً میکسیمم یہ آپ کی ایج ہے، اور آپ جنگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں 14 سال کے نوجوان میں کیا جذبہ ہوتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے قصیدے پڑھنے والے اور محمد بن قاسم کے قصیدے پڑھنے والے تو کہتے ہیں 16 سال میں فتح کیا تھا، محمد عربی نے 14 سال میں مکہ فتح کیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں انصاف اور عدل کا نظام وہاں قائم کیا، اور آپ نے نوجوانوں کے ساتھ مل کر وہاں کے سردار کے دروازے پہ جا کر ٹھوک کر بجایا، اور ابو جہل سے کہا باہر آ۔ لوگوں نے کہا یتیم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے باوجود یہ ٹور دروازہ بجایا اور کہا باہر آ۔ لوگ جمع ہوئے، کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ مکے کا سردار ہے ابو جہل، سردار کے دروازے کو ایسے بجاتے ہیں؟ کہا یہ سردار ہوگا زمین کے ٹکڑے کا، لیکن اللہ نے تو مجھے، حضور کو تو معلوم ہے نا، پوری کائنات کا رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سردار ہوگا تمہارا، باہر آؤ۔ جب باہر آیا ابو جہل، ایک سائل کھڑا ہوا تھا جس کا حق ادا نہیں کیا تھا، تاجر تھا، مال لیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا حق دیتے ہو دو، ورنہ بھی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجاتا ہوں۔ وہ تھرا گیا کہ یہ نوجوانی کا عالم ہے، اور وہ جاہ و جلال، مکے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہمارے آگے آنکھیں اٹھائے۔ لیکن یہ نبی یہی تو بتانے آئے تھے کہ اگر ظلم مٹے گا تو محمد مصطفیٰ کے پیغام سے مٹے گا۔ دین کا وہ پہلو بہت اچھا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، محفلیں کریں، نعتیں پڑھیں، درود پڑھیں۔ پر امن ماحول میں اسلام پہ عمل کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ پر امن ماحول کے اندر محفل کرنا بڑا سکون دیتا ہے،
مشقت کے اندر میدان عمل میں اترنا ایمان کا وہاں امتحان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بچپن سے تجارت فرما رہے ہیں. انہوں نے نہیں سوچا کہ اگر میں مکے کے روسا سے لڑ جاؤں گا تو پھر بزنس کا کیا ہوگا. جو دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور مکہ سٹی کو بزنس ملتا ہے, اس بزنس کا کیا ہوگا. اس وقت کی نیٹو فورس تو ہمارا اکنامیکل بائیکاٹ کرے گی, سوشل بائیکاٹ کرے گی, تو مکے والوں کا کیا بنے گا. ان کو یہ پتا تھا کہ ہاتھی کے لشکر سے کعبے کو بچانے والا رب حی و قیوم ہے, ابابیلوں کے ذریعے مدد کرنے والا رب ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے. یہ عقیدہ اور یقین تھا. آگے چلیں, دوسرا ساتھی نبی کے بعد جو پہلے ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی تاجر, کپڑوں کی تجارت کا کاروبار, امپورٹ ایکسپورٹ, دوسرے ملکوں سے آتا, یہاں بکتا, منافع جاتا اور آتا. لوکل بزنس مین نہیں ہے یہ لوگ, اس وقت کے انٹرنیشنل بزنس کرنے والے, ان کی شپس آتی جاتی ہیں, بڑے امیر کبیر لوگ. جب نبی علیہ السلام کی غلامی قبول کر لی تو کہاں کا بزنس اور کہاں کی غلامی. ان کے جو غلام ہو گئے وہی وقت کے امام ہو گئے. ان کو یہ عقیدہ تھا, یہ بات سمجھ میں آئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے کہا نا دیکھو تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے, وہ چٹان پر بیٹھے ہیں اور نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور میں نبی ہوں, پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کون سا عجیب باتیں کرتے ہیں. اگر پیغمبر اس معیار کا نہیں ہوتا تو مجھے بتاؤ ہوتا کون اور ہے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر تم یہ باتیں کرتے ہو, دنیا کے تاجروں سے ملتے ہو, بڑے بڑے بزنس مین سے ملتے ہو, کپڑا دیکھ کر پہچان لیتے ہو, تاجر کا چہرہ دیکھ کر اس کی اوقات بتا دیتے ہو, تم یہ باتیں کرتے ہو. کہا ہاں جبھی تو میں کہہ رہا ہوں اگر پیغمبر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیسا ہوتا ہے.